بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ چھپکلی کو مارنے پر ثواب ملتا ہے۔ وہیں پر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ چھپکلی کو مارنا اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن اس بارے میں حقیقت کیا ہے یہ تو ہمیں اسلام کی روشنی میں ہی معلوم چل سکتا ہے۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام میں چھپکلی کو مارنا ثواب ہے یا یہ ایک عذاب کا کام ہے۔ اگر ثواب ہے تو ایک چھپکلی کو مارنے پر کتنا ثواب ملتا ہے، اس حوالے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو چھپکلی کے حوالے سے کچھ ایسی جانکاریاں بھی دینے والے ہیں جس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو عام طور پر ہمارے گھروں کی چھتوں یا دیواروں پر پایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں چھپکلیاں 5000 طرح کی پائی جاتی ہے۔ ان کی زیادہ تر پرجاتیاں جنگلوں میں پائی جاتی ہے۔ کچھ دکھنے میں بہت بڑی ہوتی ہے جبکہ کچھ دکھنے میں بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ چھپکلی کا دل 1 منٹ میں 1000 بار دھڑکتا ہے۔ کئی طرح کی چھپکلیاں رنگ بدلنے میں بھی ماہر ہوتی ہے، تو ان کو آسان بھاشا میں گرگٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی چھپکلی کی ایک پرجاتی ہے جسے گرگٹ کہا جاتا ہے۔ یہ انٹارکٹیکا کے علاوہ لگ بھگ سبھی دیشوں میں پائی جاتی ہے۔ چھپکلیاں زیادہ تر زہریلی نہیں ہوتی ہے۔ ان کی کیول 2 ہی نسلیں ایسی ہے جو زہریلی ہوتی ہے، لیکن عام طور پر جو ہمارے گھروں میں چھپکلیاں پائی جاتی ہے وہ زہریلی نہیں ہوتی ہے۔ چھپکلیاں ہمارے گھروں میں ہونے کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، جیسے کئی بار ہمارے گھروں میں لگی لائٹوں، بلبوں یا پھر مکان کی دیواروں پر کیڑے مکوڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے میں چھپکلیاں انہیں کھا جاتی ہے، جو کہ ہمارے گھر کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ دوستو، آپ یہ جان کر بھی حیران ہو جائیں گے کہ اگر کوئی چھپکلی پر حملہ کر دیتا ہے تو چھپکلی فوراً ہی اپنی پونچھ کو اپنے شریر سے الگ کر دیتی ہے تاکہ وہ اپنے دشمن کا دھیان اپنے آپ سے بھٹکا سکے اور وہ وہاں سے بھاگ سکے۔ بعد میں اس کی وہ پونچھ اس کے شریر میں پھر سے نکل آتی ہے۔ چھپکلی کا نام سنتے ہی اکثر لوگ کراہیت محسوس کرتے ہیں، اور عورتوں کو تو اس کے نام سے ہی ڈر لگنے لگتا ہے، اور آج کل کے برگر بچے تو پوچھو ہی مت۔ کئی بار اچانک جب عورتوں کے سامنے چھپکلی آ جاتی ہے تو ان کی تو چیخیں ہی نکل جاتی ہے، اور دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کچن یا باتھ روم میں کوئی چھپکلی گھس آئی ہے۔ لیکن دوستو، چھپکلی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، زہریلی ہو یا نہ ہو، لیکن آج کا ہمارا ٹاپک ہے چھپکلی کو مارنے کے بارے میں۔ کیا چھپکلی کو مارنا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ کیا چھپکلی کو مارنے پر ثواب ملتا ہے؟ اور اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہے؟ عام طور پر مسلمان گھرانوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ چھپکلی کو مارنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور اگر ان کو نہ مارا جائے تو ان کو گھر سے ضرور بھگا دینا چاہیے، کیونکہ چھپکلی کا گھر میں ہونا بہت منحوس مانا جاتا ہے۔ اب آپ کو چھپکلی کے حوالے سے ایک ایسا تاریخی واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر آپ کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ اسلام میں چھپکلی سے اتنی زیادہ نفرت کیوں ہے۔ چھپکلی نے ایسا کون سا کام کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اسے ناپسند فرمایا ہے؟ دوستو، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دینا انہوں نے شروع کر دی، تو اس بات سے ناراض ہو کر اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا، اس نمرود نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اس وقت یہ واقعہ ایک بہت برا اور خوفناک واقعہ تھا، مگر اللہ کے خلیل نے یعنی اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر بھی صبر کیا، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرندوں، پرند، جنوں، انسان ان سب کے درمیان میں ہوا تھا۔ اس وقت چینٹی اور چھپکلی کے درمیان بھی اس واقعے کو لے کر ذکر ہوا تھا۔ اس وقت چینٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کا ساتھ دیا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا تو یہ دیکھ کر چھوٹے چھوٹے پرندے بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق
اپنی اپنی چونچ میں پانی کے قطرے بھر کر اس آگ پر ڈال رہے تھے، یعنی کہ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جائے اور اللہ کے خلیل کو زیادہ نقصان نہ پہنچنے پائے۔ دوستو، اس موقع پر صرف چھپکلی ہی ایک ایسا جانور تھا جس نے شیطان کی پیروی کی، جس کی وجہ سے اس نے پھونک مار مار کر اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ اسی کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوا اور اسے ناپسند قرار دیا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت کے مطابق ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت ابن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ ایک غلام عورت جب حضرت بی بی عائشہ کے گھر گئی تو انہوں نے وہاں پر ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے بی بی عائشہ سے پوچھا کہ اس کا کیا مقصد ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب سارے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت یہ چھپکلی ہی ایک واحد جانور تھی جس نے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ دوستو، ایک اور جگہ پر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھپکلی کو فاسق قرار دیا ہے اور چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ آپ سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین پر اللہ کی کچھ ایسی مخلوق بھی ہے جو انسانوں سے ناخوش ہے۔ انہوں نے شیطان سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ انہی میں سے ایک چھپکلی ہے اور ان کے خاندان سے جڑی کچھ مخلوقات ہے۔ تبھی ان کو مارنا گناہ کا کام نہیں بلکہ ان کو مارنا ثواب کا کام ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ چھپکلی کو مارنے کی حکمت اس کا فاسق اور اس کا موذی ہونا ہے، یعنی کہ تکلیف دینے والی ہر مخلوق کو اسلام میں ہلاک کرنے کا حکم ہے تاکہ انسان کو اس کے نقصان سے بچایا جا سکے۔ آپ نے کتنے ہی ایسے واقعات دیکھے اور سنے بھی ہوں گے جس میں چھپکلی کسی کھانے یا پینے کی چیزوں میں گر جاتی ہے اور پھر اس کے زہریلے پن سے کئی لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کھانے یا پینے کے سارے برتنوں کو اچھی طرح سے ڈھک دیا کرو۔ اس کے پیچھے بھی یہی حکمت ہے تاکہ کوئی چھپکلی یا چھپکلی جیسی کوئی زہریلی چیز اس پر نہ گرنے پائے اور انسان کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ اور صرف چھپکلی ہی نہیں بلکہ ہر تکلیف دینے والی چیز کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ ہر تکلیف پہنچانے والی چیز کو تکلیف پہنچانے سے پہلے ہی مار دو، یعنی کہ جتنے بھی موذی جانور ہیں، نقصان پہنچانے والے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کے تکلیف پہنچانے سے پہلے ہی ان کو مار دو، چاہے پھر وہ چھپکلی ہو، گرگٹ ہو، بچھو ہو یا سانپ ہو۔ کوئی بھی جانور ہو جس کا یہ اندیشہ ہو جائے کہ یہ نقصان پہنچانے والا ہے تو اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے مار دو۔ اب دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے پر کتنا ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک میں روایت ہے کہ جو شخص چھپکلی کو اگر پہلی چوٹ میں مار دیتا ہے تو اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص چھپکلی کو دوسری چوٹ میں مارتا ہے تو اس کے لیے 50 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی تیسری چوٹ میں چھپکلی کو مارتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ تو دوستو، اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ چھپکلی کو مارنے کا اسلامک حکم بھی ہے اور اس پر نیکیاں بھی لکھی جاتی ہے۔ اسی لیے چھپکلی کو دیکھتے ہی ثواب کی نیت سے اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر فوراً مار دینا چاہیے۔ اس کی حکمت میں علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی کسی چھپکلی کو ایک چوٹ میں مار دیتا ہے تو اس چھپکلی کو کم تکلیف ہوگی، 2 بار میں مارتا ہے تو اس کو تکلیف تھوڑی زیادہ ہوگی، اور اگر تیسری چوٹ میں مارتا ہے تو اس کو تکلیف اور زیادہ ہوگی، یعنی کہ پھر وہ تڑپ تڑپ کر مرے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ دیکھو، تکلیف دینے والے جانوروں کو بھی مارنا ہے لیکن انہیں بھی ایسے مارو کہ ان کو تکلیف کم سے کم ہو۔ اسی وجہ سے اس چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مارنے کا حکم دیا گیا۔
تاکہ چھپکلی کو کم سے کم تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ اور دوستو، اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔